السلام علیکم، شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ آزادی صحافت پر ایک بڑا حملہ، چینل 24 کی نشریات معطل کر کے میڈیا کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ویڈیو سکینڈل میں ملوث جج ارشد ملک کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے مس کانڈکٹ کی بنیاد پر ان کو ملازمت سے نکال دیا ہے۔ اس کارروائی کا میاں نواز شریف کے خلاف فیصلوں پر کیا کوئی اثر ہوگا؟ ایف بی آر کے سربراہ کو ہٹانے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ -1 کے بعد -3 یہ کیا معاملہ ہے؟ پی ٹی ڈی سی اور نیو یارک میں پی آئی اے کا ہوٹل، کیا حکومت ان کو پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے، نجکاری کرنے جا رہی ہے؟ اور پائلٹس کے جعلی لائسنسز کا معاملہ مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور فیصل وارڈا صاحب صحافیوں کو جواب دینے کے بجائے ان پر گرم کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ان سب پر بات کریں گے۔ سیٹھی صاحب، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے چینل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جمعے سے انہوں نے لائسنس معطل کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد آج سارے پاکستان میں جہاں جہاں چینل 24 اور اس کے جو سسٹر نیٹ ورکس ہیں ان کے ملازمین ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے تقریباً 1000 ملازمین ہیں جن کا روزگار خطرے میں پڑ چکا ہے۔ ان سب کے آج احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں سب شہروں میں، اور لاہور میں تو ان سب ملازمین پہ لاٹھی چارج کیا گیا، سر بھی پھاڑے گئے ہیں، پتھراؤ کیا گیا۔ اسلام آباد میں سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ پیمرا کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں انہوں نے فائرنگ بھی کی ہے، اور یہ جتنے چھوٹے شہر ہیں وہاں سب احتجاج ہو رہے ہیں۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح سے میڈیا کو خاموش کر کے یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے حکومت، اور یہ کیوں کر رہی ہے؟ اور میں ذرا اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں، میں سنوانا چاہوں گی آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اس بارے میں ایک بات کی ہے، وہ سنیے پہلے۔ اب اگر یہ 24 چینل، میری اسلام آباد میں ان سے بات ہوئی تھی، اگر ان کے لائسنس میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے تو پیمرا کو نوٹس دینا چاہیے تھا، ان کو صفائی کا موقع دیتے اور اس خرابی کو دور کرنے کا موقع دے دیتے۔ چینل بند کرنے سے تو صرف یہ آپ زبان بندی کر رہے ہیں کہ کوئی چینل بھی ہے وہ اپوزیشن کی بات نہ دکھا سکے، حکومت کے خلاف بات نہ دکھا سکے۔ یہ ان کے لیے میسج ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بھی کسی وقت بند کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں وہی والی بات جو سب کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت میں تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، اور اپوزیشن اور جو دوسرا نقطۂ نگاہ ہے وہ نہیں سننا چاہتے، اس وجہ سے یہ میڈیا کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو بتائیں اب میڈیا اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، حکومت کے جو رویہ ہے اس سے تو 2-3 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ایسے نہیں ہو رہا، یہ سوچا سمجھا ایک پلان کے مطابق ہو رہا ہے، جس کے 2 پہلو تھے۔ ایک یہ کہ اپوزیشن کو ختم کر دیا جائے، پولیٹیکل اپوزیشن، جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، ان کے پیچھے نیب ڈال دی جائے، FIA ڈال دی جائے، ان کو ہراس کیا جائے تاکہ ان کو اپنی جان بچانے میں لگے رہیں اور تنقید نہ کریں حکومت کی۔ اور وہ بہت حد تک آپ نے دیکھا کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ میڈیا کیونکہ اب اپوزیشن کو دکھاتا ہے اور تنقید بھی کرتا ہے اس حکومت کی، جیسے جائز ہے، کرنی بھی چاہیے۔ آپ عوام کی باتیں سنیں تو اس حکومت کو پتہ چلے کہ عوام کیا سوچتی ہے۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے یا مینج کرنا ہے۔ جو مینج نہیں ہو سکتا اس کو کنٹرول کر لیں۔ مینج سے مراد یہ ہے کہ پیار محبت سے، لین دین سے، تھوڑی بہت دھمکی سے کام چلا لیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اور وہ جو دوسرا رویہ ہے کنٹرول کا، وہ تو پھر یہی ہے کہ بٹن آن بند کر دیں، پلگ کھینچ لیں، بند کر دیں چاہے اس کو، کنٹرول ہو جائے گا۔ وہ کنٹرول سے مراد ہے وہ پھر کریں گے کیا؟ بند ہو گیا۔ اچھا، اس میں جو سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ میڈیا کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر ورکرز ہیں، جو جب یہ اس قسم کے اقدامات ہوتے ہیں تو وہ پھر بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنے بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ ہو رہی ہے سارے پاکستان میں اور ساری دنیا میں انفیکٹ، جب کہ انہوں نے شکیل الرحمان صاحب کو ان کے خلاف ایک جعلی کیس بنایا اور اس کے اوپر احتجاج ہو رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان حالات کے اندر ورکرز افیکٹ ہوں گی، ان کی امپلائمنٹ افیکٹ ہوگی۔ کوئی شہر نہیں ہے جہاں شکیل الرحمان صاحب کے لیے نعرے نہیں لگ رہے ان کے حق میں کہ انصاف ملے۔
اور انصاف سے یہ تو نہیں میڈیا مانگ رہا کہ جی آپ ان کو کیس ہی وڈرا کر لیں. نہیں بھائی نہیں, آپ نے کیس کرنا ہے تو چلیے نا عدالت. تو یہ آپ کو بیل جو آپ نے روکی ہوئی ہے, یہ کس خاطر میں آپ نے روکی ہوئی ہے؟ کیس تو بنایا نہیں آپ نے, تفتیش آپ نے جو کرنی تھی کر لی, تو اب آپ کس طریقے سے یہ ریمانڈ لے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے پھر اس کے اوپر تیسرا ایک پہلو بنتا ہے, وہ پہلو ہے جوڈیشری کا. جو جوڈیشری گورنمنٹ کی اس قسم کی آٹوکریٹک اور حکمرانہ رویے کو ٹالریٹ کرتی ہے, یہ سپورٹ کرتی ہے, پھر ان کے اوپر بھی داغ لگتا ہے. تو یہ پھر ایک اور بات بڑی بن جاتی ہے. اور وہ آپ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جوڈیشری جو ہے اس لیول پہ ان کا کیا رویہ رہا ہے, اور ان کے اوپر اب کیا الزام لگنے شروع ہو گئے کہ وہ حکومت کے پریشر میں آ کے, نیب حکومت کے پریشر میں آ کے بلیک میل ہو رہی ہے, ججز بلیک میل ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ٹو دباؤ, دھمکی دو, بلیک میل کرو. تو اس قسم کی صورتحال ہو گئی ہے. اب ہماری چینل تو تمکنہ تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی 2 دفعہ انہوں نے بند کی تھی, پھر وہ عدالت کے ذریعے کھل جاتی ہے تھوڑے عرصے کے لیے, پھر یہ بند کر دیتے ہیں. اب پھر ہم کل جائیں گے عدالت کے پاس انصاف کے لیے کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہمیں بند کرنے کا, یہ ناجائز ہے. اور مجھے 100% یقین ہے کہ ہمیں اسٹے مل جائے گی اس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی قسم کی کارروائی انہوں نے ایک اور چینل کے ساتھ کی تھی اور عدالت نے ان کو ریلیف دی تھی. تو میرا خیال ہے ریلیف تو مل جائے گی, مگر بدمزگی تو ہو گئی نا, ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ تو بن گئی نا, ایک اپوزنگ فورسز تو بن گئی نا, اور اس کے ساتھ اسی سٹیج پہ بھی تشدد بڑھ بھی سکتا ہے. وہ آپ نے بتایا کہ سر پھاڑ رہے ہیں اس وقت, احتجاج ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے احتجاج ہوگا, لوگ جو ہے جب احتجاج کرتے ہیں تو جذباتی ہو جاتے ہیں, جب جذباتی ہو جاتے ہیں تو پھر کلیش ہو جاتی ہے لا انفورسمنٹ کے ساتھ. ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ بڑی ٹنگا توڑو, سر پھاڑو. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو اب احتجاج ہے پہلے جیو سے شروع ہوا, اب پاکستان بار کونسل جو ہے وہ بھی جیو کے ساتھ مل گئے ہیں کہ جی عدالت میں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, یہ زیادتی ہو رہی ہے شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ. اور باقی چینلز, پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن, وہاں بہت سے آپس میں لڑائی جھگڑے میں وہ بھی اب اکٹھے ہو رہے ہیں کہ انہیں احساس ہو رہا ہے کہ آج ان کی باری ہے, کل ہماری باری آ جائے گی, تو سارے اکٹھے ہی ہو جائیں تو بہتر ہے. اور یہی ہے سب کو کنٹرول کرنے کا میکینزم ان کے پاس. میں سمجھتا ہوں 80% میڈیا آلریڈی مینیجڈ کو میں نے مانے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیے, مینیجڈ ہے, سینسرڈ ہے, اور ان کو کاروبار ان کا چل رہا ہے, اور ان کو ریمنڈ کیا جا رہا کہ اس وہ مینیجڈ ہیں. اچھا تو پھر اب کیا کیا جائے؟ ہمارے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے, ہمیں تو عدالت کے پاس ہی جانا پڑے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سلسلہ جو ہے نا کنٹرول اور مینجمنٹ کا میڈیا کا, یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. اس کے بہت سے پہلو رہے ہیں. اب آپ اس پہلو پہ آ گئے کہ چینلز کو بند کرنا شروع ہو گئے. اس سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتہ ہے کچھ ڈس اپیئرنسز بھی ہوئے ہیں, کچھ اب سائبر کرائم کے قانون جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو ٹائٹ کرنے کے لیے. اور اب ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ لسٹیں بن رہی ہیں. پہلے یہ ابھی ایک لسٹ تو میں نے خود دیکھی ہے جس کے اندر 6 لوگوں کے نام ہیں, ان میں سے صحافی تو ایک دو ہیں. لسٹ کے اندر یہ لکھا ہوا کہ یہ 6 صحافی ہیں. پتہ نہیں یہ جعلی لسٹ ہے, یہ صحیح لسٹ ہے, یہ میں اس کی بھی واؤچ نہیں کرتا, مگر دیکھی ہے واٹس ایپ پہ پھر رہی ہے, جس کے اندر کچھ لوگوں کے نام لکھے ہوئے. اب اس کے بھی 2 پہلو ہیں. ایک وہ جن کے نام لکھے ہوئے وہ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یار ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ, اور وہ لسٹ میں یہ کہا گیا کہ ان کا ذرا خیال رکھا جائے, ان کو ٹائٹ کیا جائے وغیرہ وغیرہ. مختلف ایجنسیوں کو یہ ہدایت دی گئی. مگر جن لوگوں کے نام نہیں ہیں اس کے اندر وہ کہے گے یار اچھا ہمارا نام کیوں نہیں ہے, بیکاز ہم بھی تو اپوز کر رہے ہیں ان کو. تو اور جو ان کے دوست دشمن ہیں وہ کہیں گے دیکھو جی وہ تو نام نہیں ہے گا, میرا مطلب وہ بھی مل گیا. یہ مطلب ہے ہر قسم کی اس میں چیز چل رہی ہے. میں اس لیے اسمائل کر رہا ہوں بیکاز اٹس سو پیتھیٹک. مطلب ہے کہ دل کرتا ہے واٹ ٹو ڈو, ٹو شاؤٹ, اسکریم, رو, کیا کریں ہم. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ان کی باتیں نہیں سنیں گے تو بات, اگر سنیں گے نہیں تو سچ نہیں ہوگی. ارے بھائی ہم تو جو باہر جو حالات ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا وقت آ گیا ہے, سوچ لیجئے, عوام آپ کے بارے میں یہ سوچ رہی ہے. سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے تاکہ کم از کم آپ اپنا راستہ تو تبدیل کریں. آپ کو ہوش تو آئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. اور یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, میڈیا کو پکڑو, میڈیا کو پکڑ دکڑ کرو, ان کو اندر کرو, ان کو ٹائٹ کرو, جعلی کیسز بناؤ, سیڈیشن کرو, یہ کرو وہ کرو, اور وہی ہونا شروع ہو گیا.
اور بات یہ ہے کہ یہ اس کا پھر وقت آتا ہے، ایک ٹائم بینگ تو یہ بچاؤ ہو جاتا ہے، مگر اب عوام کھڑی ہو جاتی ہے نا، وہ میڈیا کی وجہ سے نہیں کھڑی ہوتی. میڈیا کی وجہ سے مشرف کے خلاف عوام نہیں کھڑی ہوئی تھی. میڈیا اس وقت تھا ہی نہیں جب ایوب کے خلاف عوام کھڑی ہو گئی تھی. میڈیا اس وقت یہ نہیں تھا جب بھٹو کے خلاف عوام کھڑی ہو گئی تھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں عوام ان کے خلاف بھی کھڑی ہونے جا رہی ہے، ان کا بھی وقت آ گیا ہے. ان کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہی میڈیا جب یہ باہر ہوں گے نا تو پھر دیکھیے گا میڈیا ان کا کیا کرتا ہے. شر سارے انتقامی کارروائی ہوگی اس وقت. یہ جو انہوں نے ذاتی دشمنیاں لے لی ہیں لوگوں کے ساتھ، زیادتیاں کر کر کے، ایک ہوتی ہے انسٹیٹیوشن، ایک ہوتی ہے ذاتی. پرائم منسٹر صاحب نے یہ ذاتی ایشوز بنا لیے ہیں میڈیا کے کچھ اینکرز کے ساتھ. اور ابھی تو آپ کو بتاؤں بہت سے اینکرز یا بہت سے جرنلسٹ ہیں بیچارے، وہ لکھ بھی نہیں سکتے، یا جو لکھتے ہیں وہ میسیولی سینسر ہو جاتا ہے. انہوں نے جا کے اپنی یوٹیوب چینلز کے اوپر بیٹھ کے اپنا کاروبار شروع کر لیا. کاروبار کیا ہے؟ اپنی رائے جو ہے وہاں دیتے ہیں، ایک ایک کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے نام لے لے کے. اب میں نام نہیں لیتا. یہ چینل پہ وہاں فلانے کو نکال دو، اس چینل سے فلانے کو نکال دو. تو یہ تو اب ایوری ڈے لائف ہو گئی ہے. اگر دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان کی عوام کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے جو ڈیفینڈرز ہیں ان کو اندر کیا جا رہا ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمکنہ جب لوگوں کا وقت آتا ہے تو اسی قسم کی حرکتیں وہ کرتے ہیں. ہمیشہ جب وقت آ جاتا ہے نا تو لوگ پھٹکانے لگتے ہیں. یہ حکومت کا وہی ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اب یہ اگریسو ہو رہی ہے، وائلنٹ ہو رہی ہے، تشدد کر رہی ہے، کیونکہ اسے احساس ہو گیا -1 کا جو سلسلہ ہے نا وہ شروع ہو گیا. سیٹھی صاحب -1 کوئی میڈیا تو نہیں کر رہا نا. اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میڈیا جو ہر کسی کی آواز ہوتا ہے، ہر کسی کو پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے، جب خود میڈیا کے اوپر وار ہوتا ہے، اور ہمیں میڈیا کو پتہ بھی ہے کہ کیا تاریخ رہی ہے اس قسم کے میڈیا کنٹرول کرنے کی اور سینسرشپ کی اور ان ساری چیزوں کی، آزادی صحافت پہ حملوں کی، اور اس سے ہمارے میڈیا نے کیا کچھ نہیں سیکھا کہ اس لیے اس چیز ایسی صورتحال کے لیے ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے جہاں مل کے یہ اس چیز کا مقابلہ کر سکے. یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، دشمن ہمیشہ آپ کی ڈویژن کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. آپ کے اندرونی حالات اگر ٹھیک نہ ہو، آپ خواہ وہ میڈیا کے اندر ہو، میڈیا کی کوئی آرگنائزیشن ہو، یہ ملک کی بات کر رہے ہیں. میڈیا کے اندر اگر ڈویژن ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کیا جا رہا ہے نا، گورنمنٹ ڈیوائڈ اینڈ رول کر رہی ہے. اسی طریقے کے ساتھ گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے اپوزیشن کو بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کرے، اور کچھ حد تک وہ کامیاب رہے، اسی لیے تو اب تک چل رہے ہیں. مگر پھر ایک اور بات ہے کہ جب ایک انٹرنیشنل کرائسس آ جاتی ہے تب غلط. فار ایگزامپل وار ود انڈیا، کووڈ، ارتھ کویکس، جب حکومت کو پروو کرنا پڑتا ہے، پرفارمنس دینی پڑتی ہے، اس وقت اسے ساری عوام کی، سارے میڈیا کی، ساری اپوزیشن کی ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، نیشنل ایشو. اگر اس وقت وہ نہ ملے یہ ساری باتوں کی وجہ سے، تو پھر وہ حکومت اور اس کا جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ کمزور ہو جاتی ہے. دشمن اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو سوسائٹی کے اندر اس وقت جس طریقے سے حکومت جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا اپوزیشن کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ، خدا نہ خواستہ اگر کوئی نیشنل کرائسس ہو گئی نا، جس قسم کی بات میں کر رہا ہوں، کووڈ میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا، کیونکہ اتفاق نہیں تھا، نہ پروونسز میں اتفاق تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، نہ اپوزیشن کا اتفاق تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. تو آپ نے دیکھ ہی لیا کتنی سفرنگ ہو رہی ہے اور کہاں تک یہ چیز چلی گئی ہے. آپ نے دیکھ لیا نا اس کا رزلٹ، کرائسس، کولیپس. کون سفر کر رہا ہے؟ عوام سفر کر رہی ہے. اسی طریقے کے ساتھ کل میں خدا نہ خواستہ کچھ اور اس قسم کی چیز ہو جاتی ہے، انڈیا بارڈر کے اوپر کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ کے اندر تو اڑا کے رکھ دے گی اپوزیشن آپ کو، کیونکہ وار کے اندر جیت نہیں ہوتی، ہار ہو سکتی ہے، جیت نہیں ہو سکتی. آج کل کے جو وارز ہیں، انڈیا نے فار ایگزامپل نریندر مودی نے اسٹچ اپ کر لیا، صاحب میڈیا ساتھ لے لیا، جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے مودی میڈیا اس کو اٹھاتا ہے. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا عمران خان صاحب کو اور ان لوگوں کو کہ یار خیال کریں، یہ ایسا ملک نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی چیزیں کر لیں اور کوئی کرائسس نہ آئے اور یہ آپ کے واپس ریباؤنڈ نہ کرے آپ کے اوپر. آپ کو میڈیا کی ضرورت پڑے گی، جیسے آپ کو جوڈیشری کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو میڈیا کی ضرورت پڑے گی، سچ بولنے کے لیے، شیشہ دکھانے کے لیے.
اور آپ کو روکنے سے کے لیے تاکہ آپ کوئی بہت بڑے بلنڈر نہ کر لیں. سیٹھی صاحب آج میں یہ فوٹیج دیکھ رہی تھی احتجاج کا جو چینل 24 کے ملازمین کی طرف سے سارے پاکستان میں ہو رہا ہے اور جس طرح سے ان پہ تشدد اور پتھراؤ اور لاٹھی چارج اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا وہ زمانہ جب لائرز موومنٹ کے دوران یہی خان صاحب تھے اور تحریک انصاف تھی جو دوسری طرف تھی. اس وقت مشرف صاحب کی حکومت ان کے اوپر یہی اسی طرح سے تشدد ہو رہا تھا میڈیا کے اوپر اور یہ میڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اور آج مشرف صاحب کہیں نہیں ہیں اور یہ مشرف صاحب کی جگہ بیٹھے ہیں اور یہ اسی طرح کا یہ کر رہے ہیں. تو ایسے ہی وقت تو نہیں رہتا نا, وقت تو بدلتا رہتا ہے. اور یہ سبق آپ جیسے کہہ رہے ہیں حکمرانوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان سے سیکھیں. اسی موقع پہ جی مجھے پتا ہے آپ کا دل کر رہا ہے کوئی شعر و شاعری ہو جائے, مگر ایک سیکنڈ ٹھہر جائے. مجھے پتا ہے آپ سے سمجھ آ رہی ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ اب کرنے لگی ہیں اپنی شعر و شاعری. ایک سیکنڈ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب نئے نئے بینظیر بھٹو صاحبہ آئی نا 1988 اس وقت بھی ان کو میڈیا کی باتیں پسند نہیں تھیں. انہوں نے بھی ٹائٹ کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی, کامیاب نہیں ہوئی. اگلی دفعہ جب وہ آئی تو انہوں نے بالکل ایسی کوشش کی کہ سبق سیکھ لیا تھا. میاں نواز شریف صاحب بھی بڑے اینٹی میڈیا تھے ایک زمانے میں, اور وہی تھا کنٹرول مینیج. مگر پھر پہلی دفعہ, پھر جب دوسری دفعہ آئے تو خیر سمجھ لیا تھا کہ یار یہ کام ایسے نہیں چلے گا. اور اب جو آئے تھے ابھی بالکل نہیں, ٹوٹل فریڈم فار میڈیا, جو کہیں نو پرابلم. اور پھر آپ نے دیکھا میڈیا نے سپورٹ بھی کیا ان کو, اور ابھی تک سپورٹ کر رہا ہے ان کو, کیونکہ عوام بھی ان کے ساتھ ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں عمران خان صاحب کو بھی سمجھنی چاہیے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ واپس آئیں گے, باہر بیٹھے ہوں گے, اور پھر یہ میڈیا ان کو یاد دلائے گا کہ ہم آپ کو لانے والے تھے, ہم آپ کو گرانے والے ہیں, اور آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ رویہ ٹھیک رکھیں. اب آپ شعر و شاعری کر لیں. ایسے موقع پہ فیض صاحب کہتے ہیں رواں ہے نبض دوراں گردشوں میں ہے آسماں سارے. رواں ہے نبض دوراں گردشوں میں آسماں سارے. جو تم کہتے ہو سب کچھ ہو گیا ایسا نہیں ہوتا. واہ بائی دا وے تمکنہ, تو آپ نے بھی ایک چھوٹی سی کچھ شعر و شاعری کی تھی, میں نے ٹویٹر پہ دیکھی تھی. جی جس وقت وہ ہمارا چینل بند ہونے کی خبر آئی تھی تو اس وقت میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا. اس وقت مجھے یہ آیا دماغ میں کہ سرکار نال متھا لا بیٹھے ہاں, ہر گلتے گالاں کھا بیٹھے ہاں, چینل بند کرا بیٹھے ہاں, سوچی پے ہاں ہن کی کریے. وہ کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ نہ تمکنت, آپ فکر نہ کریں, خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں. بالکل جی, خدا سے ہی تو امید ہے ہمیں. اچھا یہاں ہم ایک وقفہ لینا ہے, وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل اور اس کا نواز شریف کے فیصلوں پر اثر, اور 2-3 اور باتیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا سیٹھی صاحب ہم بات کر رہے تھے یہ جو چینل 24 کی بندش کا معاملہ ہے. آپ کو پتہ ہے شہری رحمان صاحبہ پیپلز پارٹی کی طرف سے, مریم اورنگزیب نون لیگ کی طرف سے, انہوں نے اس کی شدید مذمت کی ہے. اور تو اور مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے ایک خط لکھ دیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ بطور آپ کی ایک اتحادی جماعت کے صدر کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے کروا رہے ہیں لوگ, آپ کی اور میڈیا کی دوری کروا رہے ہیں, اس سے ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, سارا نقصان آپ کا ہوگا. اور انہوں نے بہت ذکر کیا ہے اپنے ماضی کے تجربات کا کہ کس طرح انہوں نے ہمیشہ میڈیا کو فیسیلیٹیٹ کیا اور ہمیشہ ان کی وہ کی. اور وہ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بڑی مذمت کی ہے انہوں نے 24 نیوز کے بند ہونے کی, اور انہوں نے کہا فوری اس اقدام کو واپس لیا جائے, اور اس سے میڈیا ورکرز کی جو ہیں روزگار جو خطرے میں پڑ گئے ہیں, اور یہ آئینی اور وہ جو ہے اس کے برخلاف ہے جو ان کا یہ قدم ہے. تو یہ آپ دیکھیں ان کے دوسری پارٹی سے چھوڑیں, اپنے اتحادی اس پہ احتجاج کر رہے ہیں.
تو کیا وزیر اعظم صاحب اس پہ کوئی اس مشورے پہ اور اتنے اچھے مشورے پہ کان دھریں گے؟ دیکھیے جب جیو کے ساتھ یہ زیادتی کی حکومت نے تو ایم کیو ایم نے بھی سپورٹ کیا جیو کو، اور بھی کیو نے بھی سپورٹ کیا، اور بھی اتحادیوں نے سپورٹ کیا تھا جیو کو اور شکیل الرحمان صاحب۔ پرائم منسٹر نے بات نہیں سنی، پرائم منسٹر نہیں بات سنتے اتحادیوں کی، وہ کوئی عزت نہیں کرتے اتحادیوں کی۔ وجہ انہیں پتہ ہے اتحادیوں میرے لیے تو نہیں آئے ہوئے، کسی نے بھیجا ہے ان کو، جب تک وہ نہیں بلائیں گے واپس یہ بیٹھے رہیں گے جو میں مرضی کر لوں ان کے ساتھ۔ وہ بہت بالکل ان کا بڑا ایک قسم کا کنٹمپچوس ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز اتحادیز۔ وہ تو ملنے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے نہیں ملنا، تم جا کے مل لو، تم جا کے مل لو۔ وہ آپ نے سن لیا نا بہت سے لوگوں کو، سردار صاحب کو بھی سن لیا تھا نا، مینگل صاحب کو، اینڈ سو آن۔ اتنی مشکل کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب، اس سے پہلے تو ملتے ہی نہیں تھے، جیسے پارلیمنٹ کی عزت نہیں کرتے وہ، تو وہ اتحادیوں کی بھی کوئی عزت نہیں کرتے، میں آپ کو بتا دوں۔ اور وہ ان کا یہی موقف ہے کہ دیکھیں نا، اگر کرتے ہوتے تو وہ جہانگیر ترین جس کو جو لے کے آیا تھا ان سب کو، اس کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے؟ تو چوہے صاحب کی آواز بڑی پاورفل ہے، اس کی وجہ یہ بڑے شریف آدمی ہیں، ان کی جو ذہانت ہے نا وہ بڑی ویل نون ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ پرانے زمانے کے سیاسی کارکن ہیں، اور لڑائی جھگڑے سے اسپیشلی پرسنل اٹیک کبھی نہیں کرتے چوہے صاحب سیاسی بات کرتے ہیں، ذاتی بات کبھی نہیں کرتے، اور اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور جب بھی نواز شریف کے زمانے میں بھی، جب نواز شریف صاحب ایک زمانے میں بڑے فیضان بنے ہوئے تھے، اس کے بعد تو بہت اچھے بندے بن گئے، سمجھ گئے سب کو، اور ایک زمانے میں وہ بھی ان کو بھی کسی نے اکسایا ہوا تھا، یہ کر دیں وہ کر دیں، تو وہ بندہ کہتا ہے چلو یار یہی شاید صحیح طریقہ ہے، غلطی ہو جاتی۔ چوہے صاحب اس وقت بھی ان کو سمجھاتے تھے، تو مشروں کو سمجھاتے تھے، یاد نہیں آپ کو اسلام آباد میں لال مسجد چوہے صاحب سمجھاتے رہے کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو، اس طریقے سے نہیں کرنا۔ چوہے صاحب چلے گئے تھے مفتی صاحب کو ملانے کے لیے، کیونکہ مشرف صاحب گڑبڑ کر رہے تھے، پھر جا کے مشرف صاحب نے نہیں بات مانی چوہے صاحب کی، لال مسجد پہ حملہ کر دیا، اکبر مفتی کو مار دیا، مگر چودھری صاحب نے تو پوری کوشش کی تھی۔ تو ہی از اے گریٹ اسٹیٹسمین، گریٹ پالیٹیشین، اور ان سے سیکھنا چاہیے۔ ان سے زیادہ عمران خان کا ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا، مگر کیا عمران خان صاحب ان کی بات سنیں گے؟ نو، وہ وہی کریں گے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے۔ سیٹھی صاحب مگر اس طرح تو وہ اپنے تنہائی نظر آ رہے ہیں کہ سب لوگ ان کے، اگر میڈیا کو بھی انہوں نے اپنا ایک فرنٹ کھول لیا ہے، اپوزیشن کا تو کھلا ہوا تھا، اب اتحادیوں کا بھی فرنٹ ایک کے بعد ایک کھلا جا رہا ہے، تو یہ پتہ نہیں یہ کیا کس آئسولیشن میں جا رہے ہیں۔ اچھا اب آتے ہیں ہم یہ جو ویڈیو سکینڈل کے جج ارشد ملک صاحب کا معاملہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی ایک سال پہلے جولائی 2019 میں یہ قصہ اس وقت شروع ہوا جب مریم نواز جو نون لیگ کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک پریسر کی اور بڑا دھماکے دار ایک یہ انکشاف کیا اور یہ ویڈیو دکھائی جس کے اندر یہ جج ارشد ملک صاحب جو ہیں وہ اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ انہیں بلیک میل کیا گیا، ان پہ پریشر ڈالا گیا تاکہ وہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیں، اور اس کے بعد وہ مشورے بھی اس میں دے رہے تھے۔ وہ ویڈیو ریلیز ہونے کے بعد جج صاحب نے تو بالکل انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو ویڈیو ایڈٹ کر کے توڑ مروڑ کے پیش کی گئی ہے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ ایفیڈیوٹ جمع کرائیں، جس میں انہوں نے پھر اقرار کیا کہ جی ہاں میرے پہ پریشر تھا، مگر سارا ملبہ انہوں نے ڈال دیا نون لیگ پہ کہ ہاں میں ملا تھا نواز شریف صاحب سے اور ان کے بیٹے سے بھی سعودی عربیہ میں۔ سپریم کورٹ نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا اور جج صاحب کا معاملہ جو ہے وہ بھجوا دیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں یہ 7 رکنی ایک کمیٹی بنی تھی، انہوں نے کہا کہ مس کانڈکٹ ہے، انہوں نے ان کا ٹھیک نہیں تھا، مناسب نہیں تھا جو رویہ تھا، تو ان کو فارغ کر دیا۔ بڑے بڑے سوال اٹھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملازمت سے نکالے گئے ہیں جج صاحب، ان کے دیے گئے فیصلے جن میں 2 بڑے فیصلے جو میاں نواز شریف کے ایک حق میں تھا جب بری کیا تھا اور ایک ان کے خلاف، ان کا کیا بنے گا؟ یہ معاملہ کدھر جائے گا؟ دیکھیے یہ سے کافی تبصرے ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو ایک ویڈیو کی بات نہیں، 2 ویڈیوز۔ ایک ویڈیو کی بات تو عدالت میں پہنچ گئی ہے نا کہ جی بٹ صاحب نے ایک ویڈیو لیا جس میں یہ تسلیم کرتے ہیں جج صاحب کہ میرے پہ پریشر تھا اور میں نے اس لیے یہ آپ کے خلاف ججمنٹ دی وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا ایک اور ویڈیو ہے
جو کہ پہلے آ چکے ہیں، اور وہ اب کہاں ہے اور کب پیش ہوگا وہ بھی دیکھنا ہے. جس کے اوپر تفتیش تو حکومت نے کی ہے مگر بتاتے نہیں ہیں وہ کیا نکلا ہے. کسی نے ان کو اس میں بلیک میل کیا ہے کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو یہ ویڈیو ہم ریلیز کر دیں گے. اس کا کوئی تعلق نواز شریف صاحب کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کیس کے ساتھ ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے تمکنت کے 2 کیسز تھے ان کے پاس. ایک العزیزیہ ریفرنس تھا اور ایک وہ ایون فیلڈ وہ ریفرنس تھا. انہوں نے دیکھا جو میرا اسیسمنٹ ہے، انہوں نے جب ریکارڈ دیکھا تو انہوں نے کہا یار یہ تو دونوں جو ہے کیس نہیں بنتا. تو پھر ان کو یہ کہا گیا جو کہنے والے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو کنوکٹ کرنا ہی کرنا ہے، سزا آپ نے دینی ہے، تو آپ ڈھونڈے اڑا کے رکھے ان کو. انہوں نے بڑا غور کیا، انہوں نے کہا یار کیسے کروں، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا کروں گا. انہوں نے کہا یہ ویڈیو دیکھ لو، نہ کیا تو یہ باہر آ جائے گی. تو جج صاحب کی ٹانگیں کھڑکنی شروع ہو گئی. انہوں نے کہا لوگ گئے مارے گئے. تو جج صاحب نے سوچا کہ اچھا ایسے کرتے ہیں، ایک میں اڑا دیتا ہوں نواز شریف کو، دوسرے میں انصاف کر دیتا ہوں. یہ جج صاحب نے کر دیا، العزیزہ میں اڑا دیا اور وہ ایون فیلڈ جو ہے فلیٹس کی جو ہے اس کے اوپر چھوڑ دیا. اور ایون فیلڈ کے اندر بھی یہ نہیں کہا کہ کرپشن پروو ہوئی ہے، فلیگ شپ مگر اڑا اس نے سوری العزیزہ. تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 2 ویڈیوز ہیں. اچھا اب بٹ صاحب کہتے ہیں میں نے اپنا ویڈیو جو ہے عدالت میں دے دیا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے فورینسک انالیسس کروا لیا اس کا. تو اب اس صورت حال میں جب کہ جج صاحب کو نکال دیا گیا ہے اور یہ کہا کہ مس کانڈکٹ ہے، بھائی پوری ججمنٹ نہیں آئی، مس کانڈکٹ کس چیز کے اوپر انہوں نے فیصلہ یہ کیا. ہو سکتا ہے وہاں بھی کوئی چلاکی ہو جائے کہ ایک ویڈیو کا حوالہ دیں دوسری ویڈیو کا حوالہ ہی نہ دیں، اور کسی طریقے سے بچا لیں جج صاحب کو کہ ایٹ لیسٹ ان کی ایک ججمنٹ کو. تو اب لوگ جو ہیں وکیل لوگ جو ہیں وہ اور سیاسی لوگ بھی تبصرے کر رہے ہیں. اب اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں قانونی طور پہ. ایک تو یہ کہ میاں صاحب کا وکیل جا کے عدالت میں یہ کہے کہ جی وہ جج صاحب جس کا وہ فیصلہ تھا اور جس کا ویڈیو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اور اسی ویڈیو کے اوپر جو اور وہ ان کو نکال دیا گیا ہے، آپ ہی نے نکال دیا. تو اگر وہ ان کا یہ کانڈکٹ تھا اور اس کیس میں، تو پھر ان کا کیس تو بنتا نہیں ہے. تو آپ ختم کریں اس کیس کو اور رہا کریں اور کنوکشن کو ختم کریں. اپیل تو چل رہی ہے. عدالت اب کیا کرے گی؟ عدالت 2 چیزیں کر سکتی ہے. ایک تو ان کی بات مان لے کہ ہاں ٹھیک ہے جج کا کیریکٹر ٹھیک نہیں تھا، بلیک میل ہو رہا تھا، اور اس نے ججمنٹ میاں صاحب کے خلاف دے دی، ایک ججمنٹ. اور دوسری ججمنٹ جو ہے اس سے یہ پتہ چلے گا کہ جو اگر یہ ججمنٹ اس نے بلیک میل ہو کے دی ہے تو دوسری ججمنٹ اس نے کوئی بلیک میلنگ کے ذریعے نہیں دی، کیونکہ وہ انصاف دیا ہے وہاں. نہیں تو وہ بلیک میل وہاں اس نے انصاف دیا، بیلنس کر دیا، یہاں بلیک میل ہو گیا یہاں. تو پھر وہ دوسرے کیس کے اوپر بھی اس کا اثر آ جائے گا کہ اگر یہاں وہ یہ کیس اڑ جاتا ہے تو پھر دوسرا کیس بھی اڑ جائے گا، کیونکہ گورنمنٹ نے دونوں کیسز کے اوپر اپیل کی ہوئی ہے. ایک کیس میں حکومت نے ایک اپیل کی ہوئی ہے اور دوسرے کیس میں نواز شریف صاحب نے اپیل کی ہے، دونوں کیسز اڑ جائیں گے. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ آپشن ہے، اور اس کے پھر آگے جا کے دیکھنا کیا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ عدالت یہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ نہیں کیس تو ہے، یہ بندہ غلط نکلا، اس کا ججمنٹ خراب تھی، چلے ہم اس کی ری ٹرائل کر دیتے ہیں، اس کو واپس بھیج دیتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کو، پھر سے اس کی ٹرائل ہو جائے. اگر یہ بھی ہو تو یہ 2 آپشنز ہیں لیگل. اچھا اب کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے؟ کچھ کیس 1-2 ایسے ہیں جہاں آپ ان کا سہارا لے سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ملک قیوم کا کیس. ملک قیوم صاحب کو بینظیر بھٹو صاحبہ کی کرپشن ٹرائل سی، میرا خیال ہے SCS کو ٹیکنا کیس تھا کمیشنز کا، اور ملک صاحب شاید یہی تھا، اور ملک صاحب وہ کیس کر رہے تھے، سن رہے تھے ان کی ہائی کورٹ میں. اور ملک صاحب کو فون کے اوپر سیف الرحمان صاحب نے کہا کہ اڑا دے بی بی نو اور کنوکٹ کرو. تو ملک صاحب نے کر دیا، بی بی کنوکٹ ہو گئی. بی بی بہت عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ٹیپ جو تھی وہ IB نے، ملک صاحب کے کوئی دوست تھے وہاں، انہوں نے وہ ٹیپ کر لی تھی، اور بعد میں 2-3 سال کے بعد انہوں نے وہ ٹیپ رحمان ملک صاحب کو دے دی، اور رحمان ملک صاحب نے بی بی کو دے دی، اور وہ ٹیپ باہر آ گئی. اس ٹیپ کے اوپر پھر اپیل ہوئی
کہ جی یہ دیکھیں یہ تو ججمنٹ جو تھی آرڈر کے اوپر ہوئی ہے، انصاف نہیں ملا. تو پھر سپریم کورٹ نے کوش کر دی تھی، کیس ہی ختم کر دیا تھا. یہ نہیں کہا سپریم کورٹ نے کہ جناب یہ واپس ری ٹرائل ہو. اب اگر اس وقت ری ٹرائل نہیں ہوئی تو پھر اب کیوں ری ٹرائل ہونی چاہیے؟ کیونکہ مس کانڈکٹ وہ بھی تھا، یہ بھی مس کانڈکٹ ہے. اور یہ تو اگر اس وقت بھی ملک قیوم کو چھوڑنا پڑا، وہ بھی سیک ہو گئے، فارغ ہو گئے، یہ جج بھی فارغ ہو گئے، تو کیس میں سملیرٹیز تو بہت ہیں. اب کیا اس وقت کی کیا کمپلشنس تھی سیاسی اور کیا پریشر تھا جوڈیشری کے اوپر، اب کیا ہوگا یہ تو پتہ چلے گا فیصلے سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے ایشوز ہیں. بات یہ ہے کہ یہ بہت سی چیزیں ڈپینڈ کرے گی تب وہ جو دوسرا ویڈیو جو ابھی تک باہر نہیں آیا، کیونکہ وہ ویڈیو شو کرتا ہے کہ یہ جج صاحب بلیک میل ہو گئے تھے اور اس لیے انہوں نے نواز شریف کے خلاف یہ ججمنٹ دی. اب وہ ویڈیو کہاں ہے؟ ہم نے دیکھ تو لیا ہے، مریم نواز شریف نے تو دکھایا بھی تھا، اور یا وہ ویڈیو وہ چلا بھی ہے. نہیں وہ ویڈیو نہیں چلا، نہیں وہ واٹس ایپ پہ چلا ہے نا، وہ ویڈیو ہے نا، وہ چلا ہے، وہ ویڈیو ہم نے سب نے دیکھا ہے. اب وہ دکھا نہیں رہے ہیں کیونکہ وہ حکومت کی پوزیشن میں ہے، انہوں نے جا کے وہ لے لیا ہے، میڈیا سب نے دیکھا ہے. تو وہ رک تو سکتی نہیں بات، وہ آئے گی تو صحیح، کب تک چھپائیں گے اس کو. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اب آگے جا کے یہ سارا جو پریشر ہے نا، بوجھ، یہ جوڈیشری پہ آئے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ جوڈیشری انصاف دیتی ہے کہ نہیں دیتی. مگر سیٹھی صاحب ایک طرف تو یہ نون لیگ مریم صاحبہ اور یہ سارے جو ان سے ہیں یہ اپنی فتح جو ان سے ہے اس کا ڈکلیئر کر رہے ہیں ان کی ملازمت سے فارغ ہونے پہ، لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے، جو وزیر اطلاعات وغیرہ ہیں، وہ تو الٹی بات کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ جج ارشد ملک نے اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھا تھا کہ مجھے نون لیگ والوں نے یہ میری گندی ویڈیو دکھا کر مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور میرے پہ پریشر ڈالنا شروع کیا. تو وہ کہتے ہیں اب یہ دوسرے فریق کی باری آئی کہ بلیک میل یہ کر رہے تھے. تو یہ تو ایک نہیں، وہ بات نہیں بنے گی نا. نہیں تمکنت وہ بات نہیں بنتی نا، وہ بات نہیں بنتی نا کہ اگر بلیک میل کر رہے تھے تو پھر کنوکٹ کیوں کر دیا؟ بلیک میل تو کوئی اور کر رہا تھا جو چاہتا تھا کہ کنوکٹ کرو نواز شریف کو. وہ تو بعد میں جب انہوں نے کچھ یہ جب پکڑے گئے تو پھر انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ میں بلیک میل ہو رہا تھا. انہوں نے یہ جو ویڈیو مریم میں دکھائی ہے اس میں تو یہ تسلیم کرتے ہیں نا کہ میں بلیک میل ہو رہا تھا، مجھے نون لیگ نہیں کر رہی تھی، اور کر رہا تھا. اس ویڈیو کی بات ہو رہی ہے. آپ ایفیڈیوٹ دینے سے کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو ایفیڈیوٹ تو آپ نے ہاتھ سے لکھا ہے، یہ آپ آنکھوں دیکھا حال ہے آپ کے سامنے آ گئے. آپ خود کہہ رہے ہیں میں بلیک میل ہو رہا تھا، اور نون لیگ کو کہہ رہے ہیں مجھے وہ فلانے بلیک میل کر رہے تھے. بالکل جی. اب یہ تو دیکھتے ہیں کہ آگے ان کو یہ کس بنیاد پہ فارغ کیا ہے، اور آگے یہ معاملہ ری ٹرائل کی طرف جائے گا یا کیس بند کیا جائے گا، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا ہمیں. اچھا یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے، جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے یہ -1 سے -3 سے آگے بات یہ کدھر جا رہی ہے، ایک وقفے کے. ویلکم بیک. اچھا جی، ہم کافی دنوں سے یہ بات ہو رہی تھی -1 کے، جس میں یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا کے شاید کوئی ان ہاؤس چینج لا کے بات ہوگی. ابھی چند روز پہلے شیخ رشید صاحب نے ایک میڈیا ٹاک میں کہا کہ -1 نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوگا تو پھر -3 ہوگا. اور آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس سے بھی آگے کی بات کر دی. انہوں نے کہا -1 اور 3 نہیں، اب پورا -160 ہوگا. یہ دونوں باتیں ذرا آپ سنیے گا. نہ ہم آخری چوائس ہیں، نہ ہم -1 ہیں. عمران خان بہت محنت کر رہا ہے، جتنی اللہ نے اس کو ہمت دی ہے وہ اس حکومت کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے. پھر -1 نہیں ہوگا، پھر -3 ہوگا. سسٹم لپیٹنا، اپوزیشن وہ کام نہیں کر رہی جو ہم سرکاری وزراء باز کر رہے ہیں. اپوزیشن کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ اپوزیشن نالائق ہے، کرپٹ ہے، منی لانڈرر ہے، یہ فارغ ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنے گندے کپڑے ٹی وی پہ دھو رہے ہیں. اگر ہوگا تو مائنس پھر 100 جو بھی ہے 160 رہ گئے، وہ 160 ہی ہوگا. عمران خان کو اب گھر جانا ہوگا، لیکن اس کو گھر بھیجنے کے لیے ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے.
اب یہ شیخ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہوا مائنس تو پھر سارا سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے گا. ایک جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب مائنس ہوئے تو جمہوریت بھی مائنس ہوگی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ شیخ رشید صاحب کا اشارہ کس طرف ہے؟ دیکھیے جمہوریت اور عمران خان صاحب تو ایک چیز نہیں ہے نا. اگر عمران خان صاحب جائیں گے تو جمہوریت تو شاید بچ جائے گی. تو یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب چلے گئے تو جمہوریت نہیں ہوگی، یہ غلط بیانی ہے. بہرحال مگر آپ اس کو اگر لگاتے ہیں وہ جو بات کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہ جی -1 نہیں، اگر ہوا تو پھر -3 ہوگا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئے، وہ کہتے ہیں -3 نہیں تو پھر سارا کچھ لپیٹا جائے گا. دیکھیے یہ سب ڈرامہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سارا کچھ لپیٹا جائے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ سارا کچھ لپیٹا جا سکتا. شیخ صاحب کی خواہش ضرور ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ شیخ صاحب کی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ ہی رحم ہے. اب آپ آئیے نمبر 1 نہیں ہوگا تو 3 ہوں گے. دیکھیے 3 کون سے 3؟ عمران خان تو -1 ہے ہی نا، باقی کون سے 3؟ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں باقی 2 کون سے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں باقی 2 سے مراد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب. مگر پھر لوگ کہتے ہیں نواز شریف صاحب تو پہلے ہی فارغ ہو گئے، تو پھر اس کا مطلب ہے ان کو نکال دیں بیچ میں سے. تو پھر رہ گیا پیچھے شہباز شریف صاحب، تو پھر ایک اور لگانا پڑے گا. تو ایک اور کون سا لگائیں گے شہباز شریف صاحب کے ساتھ؟ پھر ظاہر ہے مریم لگانی پڑے گی. تو پھر یہ ہو گیا کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم، یہ 3 ٹارگٹس ہیں. وہ تو سب کو ہی پتہ ہے، اس سے تو کوئی چھپی ہوئی بات ہے ہی نہیں. تو یہ -3 یہ تو ساری خواہش ہے. ابھی تو بڑا راستہ طویل ہے. شیخ صاحب آج شیخ صاحب بڑھ کے مار رہے ہیں، کوئی بات نہیں. شیخ صاحب پہ بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں اور کچھ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے. ماسٹر ہیں پروپیگنڈا کے. اگر شیخ صاحب کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. -3 کا فارمولا تو پرانے عرصے سے ہے. اس وقت -3 کون تھا؟ اس وقت -3 میں تھا نواز شریف اور مریم. نمبر یہ 2 تو تھے. اب -3 میں اب آپ عمران خان کو ڈالتے ہیں تو پھر یہی -3 کا فارمولا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر یہ فارمولا ہے -3 کا اور شہباز شریف صاحب اس کا حصہ نہیں ہے تو پھر شہباز شریف صاحب اگلے ارینجمنٹ کا حصہ ہوں گے. آبویس تھا. یا تو یہاں فارغ ہو جائیں. اگر فارغ نہیں ہوتے یا نہیں کیے جاتے اور مریم کو نواز شریف صاحب کو کر دیا جاتا اور عمران کو کر دیا جاتا جو کہ اس وقت اصلی لڑائی چل رہی ہے، تو شہباز شریف صاحب از دی آبویس چوائس. تو پھر شیخ صاحب کہاں جائیں گے اگر شہباز شریف صاحب آ گئے؟ پھر شہباز شریف صاحب چودھری کے ساتھ بھی بات کر سکتے. تو یہ ابھی بڑے پرمیٹیشنز کمبینیشنز ہیں، یہ میتھمیٹکس. یہ جو فیصلے کرتے ہیں وہی فیصلے کریں گے. پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہ مانتا کون ہے ان فیصلوں کو. دیکھیے -1 کر کے تو 2 اور کرنے ہوں گے نا، تو کون مانے گا؟ ایک تو ان میں سے پہلے ہو گیا. مریم کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے عدالت کی. اور ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ اس سٹیج پہ مریم تیار ہے کچھ عہدہ شہدہ لینے کے لیے یا کوئی بڑا عہدہ لے کے اور بڑا حکمرانی کرنے کے لیے. میرا خیال ہے وہ ابھی سچویشن نہیں ہے. تو پھر یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے پھر راستے کھل رہے ہیں یا کھلیں گے. تو میں صرف ایک بات کا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا سارا لپیٹ لیا جائے گا. یہ سارا لپیٹ تو پہلے بھی آپشن تھی نا سارا لپیٹنے کی. تو الیکشن کیوں کرائی تھی؟ جب ایک صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملی تھی تو یہی دھمکی تھی نا کہ سارا کوئی لپیٹ لیں گے. اب نہ میرے سے پوچھے اس دن اس رات کو کیا ہوا جس رات کو لوگوں کو بھیجا گیا نواز شریف صاحب کے پاس کہ آپ گھر چلے جائیں دھرنے کے دوران. انہوں نے کہا نہیں جاتے. انہوں نے کہا نہیں تو پھر یہ ہو جائے. انہوں نے کہا کر لو. پھر وہ بھی میں پوری کہانی کس دن بتاؤں گا آپ کو. سب بتاؤں گا کون گیا تھا اور کیا باتیں ہوئی اور کیا نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں جاتا. تو پیچھے ہٹ گئے نا. کر سکتے تو کر لینا تھا نا. یہ دھمکیاں ہوتی ہیں. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ دھمکی نہیں دیتے، وہ کر دیتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بندے دھمکیاں دیتے ہیں نا انہوں نے پھر کرنا کچھ نہیں ہوتا. کوشش یہی ہوتی ہے کہ دھمکی سے کام ہو جائے. اور بائی دا وے اگر دھمکی سے کام ہو جائے نا وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اس سے کہ کام پھر کر کے دکھایا جائے. تھریٹ جو ہوتی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، مگر اگر وہ چلے نا تو پھر وہ دوسری چیز جو ہے نا وہ بھی ناکام ہو جاتی ہے. اس لیے یہ شیخ صاحب کی جو دھمکیاں ہیں یہ دھمکیاں ہی ہیں. سارا کچھ لپیٹا تو ملک لپیٹ لیا جائے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ملک اب ایک بندہ نہیں چلا سکتا. یہ ملک جو ہے پاپولر لوگ ہی چلا سکتے ہیں.
عمران خان اگر چلا لیتا تو چلا لیتا، مگر نہیں چلا سکا نا، موقع دے دیا انہوں نے سلیکٹرز نے کہ ہم نے سب صاف کر دیا، اب جا کے بول کرو اور وکٹ کے اندر گیند مارو، کوئی بیٹسمین آگے نہیں کھڑا، سب فیلڈرز کو چھٹی کرا دی. وہ باجی جڑے نے وہ گیند ہی نہیں کرا سکے، کدی ادھر مار دینا گیند، کدی ادھر مار دینا. آہستہ آہستہ بیٹسمین آ گئے ہیں، اب بیٹسمین آ گئے ہیں، انہوں نے چوکے چھکے مارنے شروع کر دیے. یہ تو یہ ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ. تو اب میچ کال آف جب ہوگا تو پھر دوسری سائڈ کو بیٹنگ کی وقت ملے گا نا، اور پھر خان صاحب کو بولنگ کرنی پڑے گی. تو میں نہیں خیال کوئی پورا پورے بیٹھ جائے گا، یہ دھمکی ہے صرف. مگر سیٹھی صاحب اس پہ آپ نے کامنٹ نہیں کیا کہ ابھی نون لیگ یہ کافی کچھ عرصے سے بات کر رہی تھی کہ جی -1 کو عمران خان کو ہٹا دیں تو پھر ان سے بات ہو سکتی ہے پی ٹی آئی سے. تو آج جو شاہد خاقان عباسی نے کہا نہیں اب -1 نہیں، اب پورا -160 ہوگا، یعنی کہ وہ پوری پارٹی کو فارغ کرنے کے چکر میں ہے. تو یہ کیا ان کا کوئی تبدیلی آئی ہے ان کے سٹانس میں؟ نہیں دیکھیے، ہاں کچھ تھوڑی بہت. پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں فرق پڑتا، عمران کو نکال دے پی ٹی آئی چلا لے، ٹھیک ہے نا. پھر یہ نئی بات آئی کہ نہیں، عمران کو نکال کے پی ٹی آئی تو چلا ہی نہیں سکتی، کیونکہ عمران ہی نہیں مانے گا کہ جی یہ کوئی اور لیڈر آ جائے اور پی ٹی آئی کو لے لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پی ٹی آئی تو آدھی کیا 1/3 رہ جائے گی. سب سے پہلے تو وہ جو لوٹے آئے ہوئے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں سے، نون سے اور کاف سے اور پیپلز پارٹی سے، وہ بھاگ جائیں گے تو پارٹی آدھی رہ جائے گی. اس کے بعد جو ایڈوائزرز ہیں اور سینٹ میں جو لوگ گئے ہوئے سارے، وہ بھی چھوڑ جائیں گے ساتھ ان کا، بیکاز ایڈوائزرز تو جائیں گے نا، وہ تو لوائلسٹ رہ جائیں گے. لوائلسٹ کیا کریں گے؟ نتھنگ. تو اور خود عمران خان صاحب شاید فیصلہ کریں کہ اب میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے وداؤٹ سپورٹ، بیکاز سپورٹ عوام کا تو کہیں اور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 160 والی بات ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اب بات آگے بڑھ چکی ہے. وہ جو بات تھی پہلی کہ جی عمران چلا جائے، پی ٹی آئی چلا لے، شاہ محمود بنا لے، اسد عمر کو لے آئے، ہم ان کے ساتھ کام کر لیں گے، اب وہ نہیں ہوگا. اب وہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں گے جو کہ کاف کو اور جی ڈی اے کو اور باقی اتحادیوں کو اور نون لیگ کے ساتھ ملا کے کام چلا لیں. سوال یہ آئے گا کہ کب تک، کیا یہ جو انٹرم ارینجمنٹ ہوگا 160 کے بغیر، یہ 3 سال چلے گا یا یہ 6 مہینے چلے گا، یہ سال چلے گا؟ 3 سال چلے گا تو اور بات ہے، اگر سال 1.5 سال ہے یا 6 مہینے ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے الیکشن کرانی پڑے گی. مگر الیکشن جیسے پہلے ہوئی ہے الیکشن، وہ تو مانی نہیں جائے گی. اس کے لیے رولز بنانے پڑیں گے کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ سسٹم نہیں توڑ سکتے، یہ آر ٹی ایس سسٹم یہ سب فارغ. فوج جو ہے وہ الیکشن کمروں میں نہیں آئے گی، وہ باہر رہے گی، اندر نہیں آ سکتی. اور یہ سویلین جو ہیں، یہ جوڈیشری جو ہے اس کو کنڈکٹ کرے گی، وہی باتیں آ جائیں گی. تو وہ اگری کون کرے گا؟ کیسے اگریمنٹ ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ فری الیکشن دینی پڑے گی. فری الیکشن میں بڑے مسئلے ہیں نا. فری الیکشن میں تو پھر میاں صاحب آ جائیں گے، میاں صاحب کی پارٹی آ گئی، دھن دھناتی آئے گی، پھر کیا کریں گے آپ؟ اور جن لوگوں نے میاں صاحب کو نکالا ہے وہ پھر لوگ آ جائیں گے، وہ کیا کریں گے؟ تو کچھ نہ کچھ تو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی نا دونوں سائڈس کو، کہ جو لوگوں نے نکالا ہے وہ بھی رہ جائیں، اپنی ٹرمز کمپلیٹ کر لیں، اللہ خیر صلی اللہ، کاروبار بھی چل پڑے. میاں صاحب آدھی ان کے ایجنڈا پورا ہو جائے کہ چلو شہباز آ گیا، چلے مریم نہیں اگلی سائڈ سے، چلو ابھی میری ایشو چل رہا ہے، میں ڈسکوالیفائڈ ہوں. مگر یہ کنوکشنز جو ہے نا، اس کے اوپر انصاف، نتھنگ لیس دین انصاف. میاں صاحب نہیں سیٹل کریں گے کہ یار میرے خلاف اسی جڑی بلیک میل کر کے کنوکشنز کروائی ہیں ختم کریں گے. باقی سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا، وہ دیکھا جائے گا اس کا کیا ہوتا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا. مگر یہ جو ہے ساری جو آپ میرے کو کرپشن کی، یہ ختم کیے جائیں. یہ ساری مجھے انصاف چاہیے. آپ ہٹ جائیں راستے میں سے جو آپ پش کر رہے ہیں بلیک میل کر کے یہ ججمنٹس میں، تو یہ سارے سیٹل کرنے پڑیں گے یہ ساری چیزیں. اور وہ میرا خیال ہے راستہ جو ہے نا آہستہ آہستہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. اب اس سے زیادہ بندہ کیا کہے، ابھی تو ادھورا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے، چوہی فواد کہتے ہیں 6 مہینے مل گئے ہیں ہمیں، تو ابھی تو 6 مہینے پڑے ہیں نا، یا 5 مہینے پڑے ہیں، یا 5.5 پڑے ہیں. تو اس کے دوران یہ سیٹل ہو جائے گا. خان صاحب نے پرفارم کر دیا تو ٹائم اور مل جائے گا، نہ پرفارم کیا اور مانگتے ہوئی یا کوئی حادثہ ہو گیا تو ٹائم تھوڑا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. مگر بات چل پڑی. جی آپ تو بھی ہمیں ویٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں، مگر ابھی جو حکومت کون کرے گا، ایک وہ کھچڑی پک رہی ہے، اور ایک یہ کورونا نے ہمارے دماغ کا دہی بنایا ہوا ہے. تو یہ ہمیں یہ کیا خوراک کھلا رہے ہیں، یہ کھچڑی اور دہی والی، پرہیز والی؟
اچھا ہم آتے ہیں جی اگلے سبجیکٹ پہ، جو ابھی FBR کی سربراہ تھیں نوشین جاوید، جو اتنی جن کی زبردست ریپوٹیشن کہ جی بڑی ایماندار، اپ رائٹ، بڑی اچھی ان کی شہرت، ان کو ہٹا کر اب 3 مہینے کے لیے جاوید غنی صاحب کو لگا دیا گیا ہے۔ اب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کا کیس کیونکہ FBR میں گیا ہے، اس لیے یہ ان کو بدلا گیا ہے، یہ نئے شخص کو لایا گیا ہے۔ یہ کتنی اس میں سچائی ہے؟ 100%۔ 1 مہینے کے لیے نہیں، 2 مہینے کے لیے نہیں، 4 مہینے کے لیے نہیں۔ انصاف وہ جو خاتون گئی ہیں انہوں نے کہہ دیا ہوگا نا کہ جی یہ میرے سے نہیں ہو سکے کہ میں گڑبڑ کروں اس کو، میں نے نہیں اپنے کمشنر کو کہنا یہ رپورٹ لکھو، کیونکہ چیئرمین نے آگے جا کے دینی ہے۔ تو انہوں نے کچھ مسئلے کریٹ کیے ہوں گے، شریف عورت ہے، پروفیشنل عورت ہے، انہوں نے اپنا ساری زندگی اچھا کام کیا، اب وہ آ کے اپنے آپ کو بدنام کریں اس طریقے سے، تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ جی جب پریشر آیا ہوگا کہ بھائی آپ تیاری کریں، ہم آپ کو لے آئے کریں کچھ، تو اس لیے ان کو فارغ کر دیا۔ اور جب فارغ کیا اور لے آئے ہیں کسی صاحب کو، اب اس کو بھی مطلب ہے کہ لوگ تو یہی کہتے ہیں جی ان کو کہا ہوگا کہ بھائی کروا دو کام تو یو کین اسٹے آن، نہیں تو پھر آپ گھر جائیے گا۔ تو میرا خیال ہے ادھر سے بھی شاید کہا ہو کہ کوشش کرنے ہیں جی، دیکھنے ہیں کون نہیں بننا چاہتا، مور لگنی چاہتی چیئرمین FBR رہا ہوں میں، 1 مہینے کے لیے رہے ہوں، 10 دن کے لیے رہے ہوں۔ ابھی تک تو یہ بھی نہیں پتا کہ شبر رضوی صاحب جو ہیں وہ شبر رضا صاحب وہ شبر رضوی سوری، وہ گئے ہیں، ریزائن بھی کیا انہوں نے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تو ریزائن ہی نہیں کیا۔ تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ ابھی ہمارے دوست فرق سلیم صاحب، ڈاکٹر صاحب، دا گریٹ ڈاکٹر، انہوں نے ایک کیلکولیٹ کیا ہے کہ کتنے چیف سیکرٹریز 2 سال میں چینج ہوئے ہیں، کتنے IG کتنے چینج ہوئے ہیں، کتنے فلانے چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ کے کتنے چینج ہوئے ہیں۔ وہ مطلب پورا انہوں نے بنایا ہے۔ وہ ایسے لگتا ہے کہ یار یہ کوئی بچے بھی گیم جو کھیلتے ہیں وہ بھی نہیں، یہ تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ 5 4 6 مطلب کوئی بندہ جڑا 3 مہینے کے بعد کسی کو ٹکٹ نہیں دیتا، بیکاز جو اس کو کہتے ہیں غلط کام کرو وہ کہتے ہیں سر 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 چلو باہر، دوسرا آ جائے، چلو جی کرو، وہ دیکھتے ہیں اچھا مارے جائیں گے، کل کو کیا ہو جائے گا، یہ کیس تو ہمارے پہ بن جائے، وہ عدالت بلا لے گی ہمیں، کیس بن جائے گا، وہ عدالت کے چکر لگانے پڑیں گے، وہاں بست کرانی پڑے گی، نو سر ذرا تھوڑا سا چلو باہر، یہ تو ہو رہا ہے یہاں۔ اچھا یہاں پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے فیصل واڈا صاحب، PTDC اور PIA کا ہوٹل جو نیو یارک میں ہے اور پائلٹس کے جعلی لائسنسز پہ ہم آج بات نہیں کر سکے، انشاءاللہ وہ ہم کل کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ چینل 24 کی نشریات جلد از جلد بحال ہوں اور ہمیں انصاف ملے اور حکمرانوں کو تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ دیں۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ خدا